قصص الانبیاء میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا فرم بلیو ہے، ایک مسلمان کا بڑا فرم بلیو ہونا بھی چاہیے کہ جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جہاں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر، دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے قائم ہونے پر بھی اسی انداز سے ہمارا ایمان ہے، اور قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں صغرا علامات بھی ہیں، جس میں کبرا علامات بھی ہیں۔ اب وہ جو وقت ہے ایکچولی ہم صرف احادیث کی روشنی میں یا قرآن پاک کی روشنی میں یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا گیس کر سکتے ہیں صاحب کہ وہ وقت کب ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو ایکچول ٹائمنگ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین، جب کبرا علامات کی بات آتی ہے تو خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت واضح عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر نہ ان کو شہید ہونے دیا، نہ وہ مصلوب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اٹ از ان کو آسمانوں کی جانب اٹھا لیا جب یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، اور قیامت سے پہلے ایک سرٹن ٹائم پہ ان کا نزول ہوگا، اور وہ سرٹن ٹائم جس کے بارے میں نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بتلایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا اور دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، ایگزیکٹلی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آج ذرا بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نزول فرمانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 61 میں یوں بیان ہوا، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر ہوگا، اور یہ نماز فجر کا وقت ہوگا۔ یعنی احادیث میں ہمیں مقام کا بھی پتہ چلتا ہے اور احادیث میں ان کی ٹائمنگز کا بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ آپ دو فرشتوں کے کاندھوں پر اپنے دست مبارک رکھے ہوئے باقاعدہ نازل ہوں گے، یعنی آپ ویژولائز کیجئے کہ آپ آسمانوں سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے پروٹوکول میں دو فرشتے ہیں، اور ان دو فرشتوں کے باقاعدہ کندھوں پر آپ نے اپنے دست مبارک کو رکھا ہوا ہوگا، اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے اس طرح سے ٹپک رہے ہوں گے جیسے چاندی کے موتی ہوں، اور آپ گویا ابھی غسل کر کے تشریف لا رہے ہوں۔ آپ کی سانس کی ہوا جس بھی کافر تک پہنچے گی وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ اس سے واضح طور پر ناظرین پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام میں ہوگا۔ اس ضمن میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے مقام نزول کے بارے میں یہی زیادہ مشہور ہے کہ دمشق کے مشرقی سفید مینار پر ان کا نزول ہوگا، اور آپ اس وقت نازل ہوں گے جب ایگزیکٹلی نماز کھڑی ہو چکی ہوگی تو مسلمانوں کا امام ان سے کہے گا کہ آئے روح اللہ آگے بڑھیے، تو آپ جواب دیں گے کہ تم ہی آگے بڑھو کیونکہ یہ جماعت تمہارے لیے ہی کھڑی کی گئی، اور روایتوں میں آتا ہے یہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو کہ اس وقت امامت فرمائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دور میں 741 ہجری میں مسلمانوں نے سفید پتھروں سے ایک مینارے کی تجدید کی تھی، اور ان کی تعمیر ان نصارہ کے اموال سے ہوئی تھی جنہوں نے پہلے اس مینارہ کو آگ لگا دی تھی، اور شاید یہ نبوت کے کھلے ہوئے دلائل میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا انتظام نصارہ کے اموال سے کر دیا تاکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسی پر نازل ہو کر خنزیر کو قتل کر دیں اور صلیب کو توڑ دیں اور ان سے جزیہ قبول نہ کریں، صرف یہی صورت رہ جائے کہ جو اسلام لائے وہ لائے ورنہ قتل کر دیا جائے، اور یہی حال ان کے سوا دیگر کفار کا بھی ہوگا۔ یعنی اب کسی قسم کا کوئی اسپیس کسی کافر کو، خاص طور پہ جو عیسائی ہیں، ان کو نہیں دیا جائے گا، خنزیر کو بھی قتل کر دیا جائے گا، جزیے کو بھی موقوف کر دیا جائے گا، صرف ایک ہی شرط ہوگی کہ داخل اسلام ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حاکم کی صورت میں نازل ہوں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یعنی یہاں پر بھی یہ بات ناظرین کیٹیگوریکل ذہن میں رہے کہ اب آپ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں
عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل کی صورت میں نازل ہوں گے، پس صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کریں گے اور بے حساب مال تقسیم کریں گے، یہاں تک کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں رہے گا۔ ان کی اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، ان سے محنت کا کوئی کام نہیں لیا جائے گا، دشمنی، آپس میں بغض و عناد رکھنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا ختم کر دیا جائے گا۔ وہ مال کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا اور اس کی ساری متاع سے بہتر معلوم ہوگا۔ روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمرہ یا حج کی ادائیگی بھی فرمائیں گے اور روحا کی گھاٹی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلیں گے۔ یعنی روحا کی گھاٹی جو ہے ناظرین وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے اور مدینہ طیبہ سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا حج یا عمرے کی ادائیگی کرنا قرب قیامت کی ایک بڑی علامت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرے کے لیے لبیک کہیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ناظرین جب نزول ہوگا تو آپ 45 برس تک تقریباً 45 ایئرز روایات میں آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہیں گے، اور کمال بات یہ ہے کہ اس عرصے میں آپ شادی بھی کریں گے اور آپ کے یہاں باقاعدہ اولاد بھی ہوگی، یعنی جو ایک پورا فیملی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ پورا فیملی اسٹرکچر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مینٹین کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے، پس شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور 45 سال رہ کر آپ پردہ فرمائیں گے، پس میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں ہی ایک ہی قبر انور سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان سے اٹھیں گے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتلاؤں ناظرین، اور یہ ظاہر ہے بڑی پرکیف بات ہے کہ جو لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، یعنی اندر سنہری جاریوں کے اندر جن کو مواجہ کے اندر جانے کا موقع ملا ہے، وہ عینی شاہد ہیں اور اس جگہ کو بہت سے لوگ دیکھ کر آئے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ایک جگہ باقاعدہ مختص ہے، خالی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دفنایا جائے گا، اور یہ حدیث مبارکہ کے مطابق بھی مکمل طور پہ ایک طے شدہ پلان ہے جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نازل فرمائے گا، 45 ایئرز تقریباً وہ رہیں گے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ مواجہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اور قیامت کے وقت آپ اسی طرح سے سرکار علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ان کے جو دو یار دو وزیر ہیں زمین کے اوپر، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو سوچئے کیا خوبصورت ایک جھرمٹ ہوگی جس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظرین جب آسمان سے نازل ہوں گے تو ان دنوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت ہوگا، یعنی کنٹرول اینڈ کمان بنیادی طور پر آپ کے پاس ہوگی۔ جیسا کہ ظاہر ہے میں نے آپ کو کل یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت فجر کی جو نماز ہے اس کا وقت ہوگا اور جماعت مکمل طور پر تیار ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن آپ امامت سے مکمل طور پر انکار کر دیں گے، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام باقاعدہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں پہلے سے بتلا دیا، اور بڑا کمال بڑا حسین آپ کا حلیہ مبارک ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نزول ہوگا تو آپ کو دیکھنے والے اس طرح سے دیکھیں گے کہ آپ کی شناخت اور پہچان جو ہے وہ آپ کی نشانیوں سے مطلب باقاعدہ کریں گے، یعنی اب فرماتے ہیں کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ کوئی دوسرا نبی نہیں۔ یہاں اس جملے سے اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن کی آیت ہے ناظرین، اور سرکار علیہ السلام نے کیٹیگوریکل فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، لہذا جب انہیں دیکھو تو انہیں پہچاننا، یہ سرکار نے کیٹیگوریکل فرمایا ہے۔ ان کا قد متوسط ہوگا، یعنی درمیانہ قد ہوگا، ان کا رنگ سرخی اور سفید کے درمیان ہوگا، سفیدی کے درمیان ہوگا، یعنی حسین ہوں گے آپ۔ وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ تر نہ ہوں گے۔ لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب کو ختم کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان دجال کو بھی ہلاک کریں گے، جیسا میں نے آپ کو ناظرین کل عرض کیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ انتہائی حسین و جمیل ہوں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صرف ان کا یعنی یہ نہیں بتلایا کہ وہ نازل ہوں گے اور آ کے یہ کام کریں گے، بلکہ ان کا حلیہ تک احادیث میں منشن کر دیا تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ اور کنفیوژن لوگوں کو نہ رہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ مجھے سمجھ آتی ہے جو میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہودی بار بار اپنے مسائل کے انتظار میں اظہار جو کچھ بھی اس وقت بلوہ انہوں نے پوری دنیا میں کیا ہوا ہے اور آگے جو کچھ کرنے والے ہیں وہ غلط پلت کرتے ہیں، وہ بیسیکلی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ اس کو مکس کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا مسایہ وہ ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور ان کی تشریف آوری ہوگی تو وہ دجال جس کو وہ مسایہ کلیم کرتے ہیں اس کو وہ واصل جہنم کر دیں گے، یعنی مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ اچھا، حدیث پاک میں ناظرین یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، چونکہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر جان دی ہے، یعنی وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو مصلوب کیا گیا ہے اور تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور یہ کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس قربانی کو عیسیٰ علیہ السلام یعنی وہ کلیم کرتے ہیں اس طرح سے۔ عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خنزیر حلال ہے، معاذ اللہ۔ یہ قیامت سے قبل ناظرین جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا تو آپ واضح طور پر یہ اعلان فرمائیں گے۔ اب یہاں آ کے وہ جو تثلیث کا فلسفہ ہے نا جسے ٹرینٹی کہتے ہیں، اس عقیدے کو مکمل طور پہ آپ زمین بوس کر دیں گے، کولیپس کر دیں گے اور بتلا دیں گے کہ یہ سارا باطل عقیدہ ہے، اصل عقیدہ کیا ہے وہ باقاعدہ اس کا اعلان فرمائیں گے، اور اس طرح سے فرمائیں گے کہ نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور نہ ہی صلیب پر جان دی اور کسی کے گناہوں کا کفارہ بنا، نہ خنزیر کو حلال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ہوگا ناظرین تو اس وقت دجال کا ظہور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہو چکا ہوگا، اور اس سے قبل جو ہے وہ دجال اپنا فساد جو ہے بہت پھیلا چکا ہوگا۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ نکلے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری جانب سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اگر وہ نکلے جبکہ میں تم میں موجود نہ ہوں تو ہر شخص اپنی طرف سے حجت قائم کرے اور میری خاطر اللہ کی ہر مسلمان کا محافظ ہو، یعنی میری طرف سے اللہ ہر مسلمان کا محافظ بنے۔ اس وقت ناظرین جب لوگ دجال کے فتنے میں آ جائیں گے وہ یقیناً مر جائیں گے، اور جو لوگ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے درجات بتلائیں گے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے خالص بندے نکالے ہیں جن میں سے کسی کے اندر بھی لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی جو ان کے ساتھ موجود ہوں گے ان پہ ایمان لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی بات ان کو وحی کے ذریعے سے فرمائے گا، لہٰذا میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، کوہ طور کی طرف لے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا، اور وہ بحیرہ طبریہ، یہ جو آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ایک سمندر ہے، اور اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے، اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ تو بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور آخری جماعت گزرے گی جو کہے گی کہ یہاں تو کبھی پانی ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر ظاہر چلتے جائیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ آسمان والوں کو بھی معاذ اللہ قتل کرتے ہیں۔ یہ جو قوم ہے ناظرین، یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل آپ کو تفصیلاً بتلاؤں گا۔ بس آسمان کی طرف وہ تیر اندازی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹائے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور رہیں گے، یہاں تک کہ انہیں بیل کی سری جو ہے وہ 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ یہ صورتحال ہوگی ان کی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں یعنی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کو حکم دے گا، وہ باقاعدہ زمین کی طرف اتریں گے تو زمین پر ایک بالشت بھی جگہ نہیں پائیں گے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک سناپسس مختصراً آپ کو بتلا دیتا ہوں، کل انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ ان کی تعداد اتنی ہوگی ناظرین، اتنی ہوگی کہ جس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ مر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ
باقاعدہ مسلمانوں پر کرم فرمائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر کرم فرمائے گا، اور باقاعدہ ایک دعا کے بعد ان کے جو جسم ہے ان کی گردنوں پہ کیڑے آ جائیں گے، اور کیڑوں کے بعد وہ جو واصل جہنم کر دیے جائیں گے، تو ان کی تعداد اس قدر ہوگی، اس قدر وہ کثیر ہوں گے کہ زمین پہ ایک بالشت بھی جگہ جو ہے وہ نہیں رہے گی، بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ایک پرندہ اڑتے 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 مطلب وہ جگہ دیکھے گا، اسے کہیں زمین پہ جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کے گر جائے گا، اس قدر شدید صورتحال ہوگی۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ ناظرین کہ ان کی جو چربی ہوگی جسم کی اور جو بدبو ہوگی اس سے زمین بھر جائے گی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں جیسی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بختی اونٹوں والی جو مطلب گردنوں والے پرندے ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے، وہ کیا ان کی حیت ہوگی یا کیا ان کی طاقت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن پوری زمین کے اندر یہ یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، اور ان کو اٹھا اٹھا کر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہوگا اور زمین کو باقاعدہ صاف کیا جا رہا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہیں نحل کے مقام پر پھینک دیں گے، یعنی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور مسلمان ان کمانوں، تیروں اور ترکشوں سے 7 سال تک آگ جلاتے رہیں گے، یعنی ان کا اب آپ سوچئے کہ ویپنز ان کے پاس جو ہوں گے، جو اسلحہ ان کے پاس ہوگا، اس میں کمانوں کا ذکر آتا ہے، اس میں تیروں کا ذکر آتا ہے، اس میں ترکشوں کا ذکر آتا ہے، وہ اتنی تعداد، چونکہ ظاہر ہے ان کی تعداد آلریڈی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، پوری زمین ان سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ ان کا جتنا بھی ویپن ہوگا اس ویپن کو باقاعدہ 7 سال تک مسلمان آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، تو جسٹ امیجن 365 ڈیز ایک سال میں ہوتے ہیں، اس کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کیجئے تو وہ تقریباً کوئی 2500 دن بنتے ہیں، یعنی 2500 دن، میں اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں، کیلکولیٹ اس کو کر لیجئے، اتنے دن جو ہے باقاعدہ ان کا ویپن جلتا رہے گا، اور اتنے دن باقاعدہ آگ کے لیے مسلمان اس ویپن کو استعمال کرتے رہیں گے۔ تو ذرا سوچیے جن کا ویپن اتنا ہوگا ان کی تعداد کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا شدید ترین فتنہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ باقاعدہ بارش برسائے گا، بارش بھیجے گا، اور سب کچھ جو ہے مکمل طور پر، یعنی زمین جو ہے مکمل طور پہ شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تو اپنے پھل اگا اور اپنی برکت لوٹا دے، تو ان دنوں ایک انار جو ہے، ایک انار پوری قوم کھائے گی، اور اس کے چھلکے سے باقاعدہ سایہ کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت دے دی جائے گی یہاں تک کہ ایک اونٹنی پورے گروہ کو کفایت کرے گی، اور ایک گائے پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک بکری پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگی۔ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کے بغلوں کے نیچے سے باقاعدہ جو ہے وہ گزرے گی اور اس کو پکڑے گی، پھر ہر مومن جو ہے، ہر مسلمان کی روح قبض کر دی جائے گی، صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح اختلاط کرتے ہوں گے، معاذ اللہ، مطلب انتہائی بدترین صورتحال ہوگی، اور ان پر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی میں نے آپ کو بڑا رینڈملی سمجھ لیجئے سینوپسس دیے ہیں، اس کے اندر بہت سی تفاصیل موجود ہیں، اور وہ تفاصیل کیا ہیں کہ جس میں ظاہر ہے یاجوج ماجوج جیسی قوم کا آنا ہے، جس میں دابت الارض کا آنا ہے، قیامت قائم ہونے کا ایک پورا منظرنامہ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔